الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سبوں کا بچپن سے عقیدہ رہا ہے، یہ بات ہم سبوں کے دلوں میں بچپن سے بٹھا دی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالی جس طرح کے چاہے فیصلے اپنی مرضی سے جب چاہے کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے فیصلوں کے نافذ کرنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے سوال کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آتے ہیں وہ اللہ کی اپنی مرضی سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ اس کے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں، راحت کی نعمتیں ملتی ہیں، آسائش کی نعمتیں ملتی ہیں، ہوا کی شکل میں، پانی کی شکل میں اور دیگر نعمتوں کی شکل میں جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، اگر ان نعمتوں میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مصلحت کے اپنی نعمتوں کو بدلتے نہیں ہیں۔ انسان اسباب پیدا کرتا ہے، انسان اس کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیصلے اللہ کو بدلنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل نہ دے۔ اللہ نعمت دیتے بھی ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کی قدر کی جائے، اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمت کے حقوق اس کی مرضی کے مطابق ادا کیے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف اس کی نعمتوں کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھیننا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کا اصول ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر کے فرمایا، ان پر جو عذاب آیا، ان پر جو مصیبتیں آئی، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کو ذہن میں رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہے کہ اپنی من مانی جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کوئی اللہ کی یہ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے کہ جیسے چاہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ باریک بینی سے ہماری ایک ایک چیز اللہ کی نظروں سے گزرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناواقف ہو۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک چیز سے باخبر ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ نے فرمایا کہ تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔
پکڑتے ہیں دیر سے لیکن پکڑنا ضرور، پکڑ ضرور ہوتی ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اللہ نے خود فرمایا جیسے خیر کے فیصلے اللہ کی طرف سے دھڑا دھڑ ہوتے ہیں، اگر برائی کے فیصلے بھی ایسے ہی دھڑا دھڑ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ساری دنیا برباد ہو جائے، ایک لخت برباد ہو جائے۔ اتنی برائیاں ہوتی ہیں، اس کے مطابق فیصلے آنے لگے تو ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں دنیا میں رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ نے کہا جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے، خود اللہ کہتے ہیں بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے پکڑ کرتے ہیں۔ تو پکڑ ہوتی ہے لیکن یہ پکڑ بھی بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود دوسری قوموں کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے تم سے پچھلی قوموں پر بھی انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پھر ان کی پوری سرگزشت پیچھے گزر چکی ہے، اس کا حوالہ دے کر کہا ہم نے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان قوموں کو ہم نے سختی سے اور تکلیفوں سے پکڑا، یعنی ہمارا عذاب کبھی دشمنوں کی شکل میں آیا، ہمارا عذاب کبھی مصیبتوں کی شکل میں آیا۔ کیوں آیا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہمارا عذاب جب ان پر آیا تو کیوں نہ گڑ گڑائیں، کیوں نہ اللہ کے سامنے رونے لگے؟ اللہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارا عذاب اس لیے آتا ہے کہ بندے روئیں گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے کرتوت سے اپنے آپ کی اپنی برات کا اظہار کریں کہ یا اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، ہم سے فلاں نافرمانی ہوئی۔ ان گناہوں کو نافرمانیوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روئے، اس کے لیے ہم نے عذاب بھیجا تھا، پھر بھی کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، پھر بھی کیوں اللہ کے سامنے وہ روئے نہیں؟ یہ تعجب سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہا کہ ہم اپنی نشانیوں کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے واقعات کیوں آتے ہیں ایسے۔ دیکھیے بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پاکیزہ پانی آسمان سے نازل کیا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ بنجر زمین کو اس کے ذریعے سے زندہ کریں۔ سوکھی زمین بارش ہوتی ہے وہ ہریالی اس میں آ جاتی ہے، درخت میں ایسا لگتا ہے کوئی نئی زندگی آ گئی۔ تو یہ ہم بارش بھیجتے ہیں لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین بنجر زمین، اس کے ذریعے سے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، بہت سارے ہماری جو مخلوقات ہیں جانوروں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں ہم پانی پلاتے ہیں، اس لیے آسمان سے یہ نعمت نازل کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بارش جیسے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے لشکر کا ایک سپاہی بھی ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے لشکر یہ پورے اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے ایک فوجی ہوتا ہے، ایک سپاہی ہوتا ہے، وہ اپنے کمانڈر کے اشارے پر چلتا ہے، ایسے ہی یہ بارش بھی جیسے اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک اللہ کا سپاہی بھی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کی پکڑ بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں تذکرہ کیا قوم نوح کا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی لیکن انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا، نبی کی بات ماننے کے بجائے
ان کو دھمکانے پر اتر آئے تو انہوں نے کہا کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے خدایا اب میں مغلوب ہو گیا، اب میری طاقت جواب دے چکی ہے، اب تو میری مدد کر۔ اس پر اللہ نے کہا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے بارش کے آسمان سے دروازے کھول دیے، ایسے بارش ان پر نازل ہوئی جیسے کسی نے پانی کا برتن کھول دیا ہو تو پانی جیسے دھڑ 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 گرتا ہے، جیسے دروازے ڈیم کے کھول دیے ہوں، ایسے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ان پر بارش عذاب کی شکل میں نازل ہوئی۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، جیسے کنووں سے پانی ابل رہا تھا اور سوراخوں سے پانی ابل رہا تھا، ویسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا، اوپر سے پانی برس رہا تھا، نیچے سے پانی ابل رہا تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب۔ اللہ پوچھتے ہیں فہل من مدکر، کوئی ہے سبق لینے والا اس سے؟ ایسے ہی قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں یمن کی قوم سب سے خوشحال قوم، ایسی ہری بھری بستی ہم سوچ نہیں سکتے۔ قرآن نے جو اس کا تذکرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت کا ایک ماڈل تھا جو زمین پر تھا، لیکن اس قوم نے جب اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے کہا فَأَعْرَضُوا، اللہ کی نصیحتوں سے انہوں نے منہ پھیر لیا، سنا نہیں، نبیوں کا مذاق اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ان پر تیز و تند طوفان ہم نے بارش کی شکل میں برسا دیا۔ جو ڈیم ان کے لیے خوشحالی کا سبب بنا وہ ڈیم پھٹ گیا، پوری بستی تباہ ہو گئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، جو باغات تھے اچھے اچھے پھل دینے والے وہ پورے برباد ہو گئے، سڑے ہوئے سوکھے ہوئے پھل رہ گئے اور کچھ بھی نہیں رہا، پوری بستی اللہ نے تباہ کر دی۔ یہی بارش جو ایک نعمت کی شکل میں آتی ہے، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بارش کو عذاب کی شکل میں تبدیل کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ کا عذاب آنے کے باوجود اگر کوئی قوم سبق نہیں لیتی ہے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اور دل سخت ہونا یہ اللہ نہ کرے بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بعض مرتبہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، یا آپ لوگوں کو علماء کو کیا ہوتا ہے ہر چیز کو عذاب کہتے ہیں عذاب کہتے ہیں۔ ارے آپ سائنسی اعتبار سے بھی سوچئے، فلاں اعتبار سے بھی سوچئے، وہ سوچتے رہیے آپ لوگ۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ دین اور دنیا کا علم تھا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو سب سے زیادہ اللہ کی طاقت سے واقف تھے، اللہ کے قانون سے واقف تھے، ان کا ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم دونوں جگہ یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی، آسمان پر بادل جب چھا جاتے تھے، ابھی بارش نہیں ہوئی، بادل جب چھا جاتے تھے، موڑ جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل جاتا تھا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، آگے پیچھے ادھر ادھر، جیسے آدمی پریشانی کی حالت میں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ابھی بارش نازل ہونے والی ہے، آپ پریشان ہو رہے کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بادل کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ ہو، اس لیے میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ پچھلی قوم پر اسی بادل کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ پھر قوم عاد کا حوالہ دیا، جب انہوں نے بادل کو دیکھا تو کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہی بادل ان پر عذاب بن کر آیا۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول، بادل دیکھ کر پریشانی بڑھ جاتی تھی کہیں عذاب نہ آ جائے، جب وہ بادل برس کر اطمینان ہو جاتا تب آپ کے چہرے پر سکون آ جاتا تھا۔ پھر جب ہوا تیز چلتی اللہ کے رسول ڈرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہا، دعا کرتے تھے کہ اللہ میں اس ہوا کی خیر چاہتا ہوں،
اس ہوا میں جو خیر ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں. یا اللہ جو حکم دے کر تم نے اس ہوا کو بھیجا ہے اس کی بہتری کی میں دعا کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. اور کہتے تھے اللہ کے رسول اس ہوا کے اندر جو پریشانی اور مصیبت ہے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. جو مصیبت اس ہوا کے ذریعے سے فیصلے جو آپ کے خطرناک فیصلے اس ہوا کے ذریعے سے بھیجے گئے یا اللہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے, اس کی تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے. اور یا اللہ اس ہوا میں جو مصیبتیں دے کر تو نے بھیجی ہے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے. یہ دعا کرتے تھے. پھر جب بارش بھی ہوتی تھی تو دعا کرتے تھے کہ اللہم صیبا نافعا, کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے, فائدہ مند بنا دے. بارش ہو تو ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بنے, ہمارے لیے آفتوں کا ذریعہ نہ بنے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ بنے. یہ دعا کرتے تھے. جب بہت زیادہ بارش ہو جاتی پھر دعا کرتے تھے اللہم حوالینا ولا علینا, یا اللہ اس بارش کو آس پاس لے جا, ہم پر نازل نہ کر, پہاڑوں پر, غاروں میں اور ایسی جگہ جہاں آبادی نہ ہو یا اللہ ان بادلوں کو وہاں پر تو برسا دے, انسانوں پر بس برسا, انسانی بستیوں پر مت برسا دے. یہ دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے. تو ان حالات میں ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تاجر اپنی تجارت پر غور کریں, کیا ان کے اندر کمزوریاں ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں, عورتیں ہیں, اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس پر غور کریں. ماں باپ ہیں اپنی کمیوں پر غور کریں, نوجوان ہیں اپنی کمیوں پر غور کریں, علماء ہیں اپنی کمیوں پر غور کریں, قائدین ہیں اپنی کمیوں پر غور کریں. ہر شخص اپنی اپنی کمیوں کے بارے میں خود سوچے ہے کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں. آپ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں. ہم خود اپنی اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے اللہ سے سچی پکی معافی مانگے. یہ تھوڑا سا ایک ڈوز ہے, اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں, تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی بے بسی کا, کمزوری کا اظہار کرنا چاہیے, اور ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل, اللہ کے غضب کو لا سکتے ہیں. ایسی ہر چیز سے ہمیں بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے. اور آخری بات, جو حالات آئے ان حالات کی وجہ سے اب جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے, اب ان لوگوں کی بھرپائی یہ بھی ہمارا فرض ہے. اب تنظیم کے ذمہ داروں نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس کو کون پورا کریں گے؟ ہم اور آپ ساتھ دیں گے تو ان کا ٹارگٹ پورا ہوگا, ورنہ پورا نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ سب اس کی ممبران ہیں, سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہمارا مال ہمارے بھائیوں کی خوشحالی کا سبب بن جائے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اگر ہم اس موقع پر جیسے گناہوں سے دور رہیں گے, اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے, ویسے اپنے بھائیوں کے سہارے کے لیے جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ کی رحمت کو اتنا لانے والے ہوں گے, اور اللہ کے عذاب کو اتنا دور کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ ادا کرے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.